بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. کتاب الصیام میں آج ہم لوگوں کو جو حدیث پڑھنی ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 198 حدیث نمبر ہے. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں شاید 247 یا 248 نمبر ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین. جی پڑھیں شیخ. ابو سعید جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتب الرجل في ثوب واحد وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من 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 اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا وبالله التوفيق. رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں حدیث نمبر 198 پڑھ رہے ہیں، جو کتاب الصیام کی آخری حدیثوں میں سے ایک ہے. یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کا نمبر ہے اس میں 198، اور بعض دیگر پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث کا نمبر ہوگا 248 یا 49. دیکھیے، حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزوں سے منع کیا اور 2 لبس
یعنی دو کپڑا پہننے کے طریقوں سے منع کیا. دو دن کیا ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین النحر والفطر. عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دو دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. یہ تو دو دنوں کے روزے کی ممنوعیت واضح ہے. وعن اشتمال الصماء، الصماء کہتے ہیں ایسے انداز سے آدمی کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ لے کہ ہاتھ نکالنے کی گنجائش نہ رہے. آدمی داہنے جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے پھر واپس دائیں جانب، اس طرح اپنے آپ کو کپڑے کو لپیٹ لے کہ اس کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ نیچے ہو جائیں گے، تو پھر اس کو ہاتھ نکالنے میں بھی دشواری ہوگی اور کوئی کام کرنے میں بھی دشواری ہوگی. یہ کہتے ہیں الصماء. الصماء اصل میں معنی ہے گونگا ہونا. یہ ایسا لباس ہے جس میں انسان کی حرکت و عمل رک جاتی ہے تو ہاتھ کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو تعبیر کی گئی اشتمال الصماء. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لبسہ سے یا اس طریقے سے منع کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا طریقہ ہے، جو دوسرے طریقے سے بھی منع کیا، اس کے اندر بھی یہی حکمت تھی کہ آدمی ہاتھ نکالنے کی کوشش کرے تو اس میں پھر اس کے شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. اگر آدمی کو یہ کپڑے کو اچھی طرح لپیٹ لے اور ہاتھ اس کو نکالنے کی ضرورت پڑے اور نیچے سے وہ ہاتھ نکالنے کی کوشش کرے، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو چیز چھپانی ہے وہ چیز ظاہر ہونے لگے. اس کے علاوہ ایک دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اس طرح اپنے آپ کو بیکار کر لے گا پوری طرح کپڑے سے باندھ کر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع کیا. یا تو اس بات کا امکان ہے اس میں کہ آدمی ہاتھ نکالنے کے لیے نیچے سے ہاتھ ڈال کے نیچے سے ہاتھ نکال کر کوئی چیز لینے کی کوشش کرے گا، اس صورت میں بھی اس کے شرمگاہ سے کپڑا ہٹنے کا امکان ہے. اس وجہ سے منع کیا، یا اس وجہ سے بھی کہ آدمی کی حرکت و عمل اس کی وجہ سے رک جاتی ہے. اچھا، دوسری چیز اس حدیث میں الاحتباء دوسری بات الاحتباء کہی گئی. الاحتباء کیا چیز ہے؟ آدمی بیٹھ جائے اور جیسے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی اپنے جو پیر ہیں اس کو پیٹ کو لگا لے اور آدمی گھٹ اس طرح پکڑ لے کہ پھر آدمی گویا کہ ایک طرح سے آرام بھی اس کو مل سکتا ہے. یہاں قدیم کہاوت میں عربی میں کہا جاتا الاحتباء حیطان العرب. صحرا میں قدیم دور میں کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، آدمی کو کچھ سستانا ہوتا تو وہ کیا کرتا، ایک کپڑا لے کے پیٹھ میں سے ساتھ میں پیروں کو سامنے باندھ لیتا، تو وہ ایک طرح سے سستانے کے لیے ایک ٹیک انسان کو گویا کہ مل جاتا ایسی حرکت سے. لیکن اس کے اندر بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو اس طرح باندھ لے اور اس کے بدن پر ایک ہی کپڑا رہے اور اس طرح بیٹھے، تو ہو سکتا ہے کہ کپڑا ایک ہی رہنے کی صورت میں تھوڑا سا بھی سمٹ جائے تو آدمی کی شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا امکان رہتا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحتباء سے بھی منع کیا، الصماء سے بھی منع کیا. تو یہ دونوں طریقے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے. اب اس حدیث میں ایک بات اور کہ دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو صلاۃ بعد الصبح، فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، یا فجر کی نماز کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اسی طرح عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو مشرکین
سورج کو پوجتے ہیں وہ لوگ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت پوجا کرنے کے لیے اپنی کچھ رسومات نبھانے کے لیے اس وقت میں خاص طور پر عبادت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی، منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین اور مسلمان دونوں ایک وقت میں عبادت نہ کریں. اگر دونوں اس طرح ایک ہی وقت میں عبادت کرنے لگیں گے تو گویا کہ مشرکین کے ساتھ ایک طرح سے مشابہت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرنا چاہ رہے تھے. اسی طرح عصر کے بعد اگر کوئی انسان سورج غروب ہونے کے قریب بھی نماز پڑھنے لگتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے، تو یہاں پر بھی مشرکین سے مشابہت کا امکان ہے. مشرکین سورج غروب ہوتے وقت بھی کچھ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح مسلمان ان دونوں وقتوں میں عبادت نہ کریں. اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کی. اب اس حدیث میں جو باتیں ماخوذ ہیں، جو باتیں مستنبط ہو رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ بعض خاص چیزوں سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے. ایک تو 2 دن کے روزے سے، دوسرا 2 طریقے سے کپڑا پہننے سے، ایک تو الصما اور ایک الاحتباء. الصما کہتے ہیں اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح لپیٹ لینا کہ آپ کو ہاتھ نکالنے کا موقع نہ رہے، اس کو الصما کہتے ہیں. اور الاحتباء آپ ایک کپڑے کو اپنے پیروں سے باندھ لیں، پیٹھ کو، اور یا اس سے نیچے تک بھی آپ باندھ لیں، یا بعض لوگ اس کو ہاتھ سے بھی اس طرح جو کر لیتے ہیں، یہ ہاتھ سے بھی جو یہ طریقہ اپناتے ہیں یہی ہے احتباء. تو اس صورت میں بھی آدمی کے شرمگاہ سے کپڑا ہٹنے کا امکان ہے. خاص طور پر خطبے کے بھی آداب میں، جمعہ کے آداب میں بعض احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا احتباء نہ کرے انسان، کیونکہ اس صورت میں بھی اسی بات کا امکان ہے کہ آدمی کے شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جائے. اور اسی طرح اس میں اس بات کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مصلحتوں کا اعتبار کیا. کیا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو باندھ کر بھی بیٹھ جائے تو اور ہاتھ نہ ہلائے، حرکت و عمل نہ کرے، تو ایسے سے انسان کیا ہو جائے گا، ایک قسم سے ایک سست اور ایک ناکارہ انسان بن جائے گا. تو آدمی کو حرکت و عمل کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک اصول ہے کہ حرکت و عمل کرے انسان، خواہ عبادت کے لیے بھی ہو یا دیگر اپنے دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو. اچھا، اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث نمبر 199، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو آدمی ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 خریف یا 70 سال اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دے گا. یہ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ انسان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو یہ خود ایک بہت ہی مشقت والی عبادت ہے، یعنی آدمی کی بدنی عبادت ہے اور اس کے اندر خود مشقت ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کو زخم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑے. اب اس کے اندر اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو پھر گویا کہ اس نے مزید عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. ایک تو جہاد وہ خود ایک عبادت ہے، جہاد کے ساتھ ساتھ ایک انسان روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو پھر گویا کہ وہ اور زیادہ اجر کا مستحق بن جاتا ہے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اس کو جہنم سے اتنی ہی دور کر دے رہا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی کہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اور اس کے اندر لفظ آیا ہے فی سبیل اللہ. آج کل لوگوں نے فی سبیل اللہ کی شرح میں
سلف صالحین کی جو شرح تھی اس سے ہٹ کر کچھ شرح کرنی شروع کر دی. فی سبیل اللہ جو لوگ بھی اب تبلیغ کی راہ میں نکل لیتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خروج فی سبیل اللہ ہے. جتنے بھی فی سبیل اللہ کے آیتیں یا احادیث ہیں اس کی فضیلتیں ہیں وہ سب کو تبلیغ کی راہ میں نکلنے والے اگر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انہی کی فضیلت بیان کرتی ہیں تو یہ صحیح مفہوم نہیں ہے. صحیح مفہوم تو یہی ہے جو قرآن و سنت میں جہاد کے پس منظر میں جہاد کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہاں پر جو فی سبیل اللہ کی تقید ہے وہ جہاد کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال ہوگا. اگر اس طرح فی سبیل اللہ کے لیے اگر ہر کوئی قید کو اپنے طور پر استعمال کرے تو کہیں آگے چل کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ یہ لوگ فی سبیل اللہ نکل چکے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا اس تقیید کو اس عبارت کو سمجھنے کا. تو فی سبیل اللہ سے مراد بالکل وہ طریقہ یا وہ راہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد وہی اعلاء کلمت اللہ کا جہاد ہے, اسی کو فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا جائے گا. ایسے جہاد میں نکلنے والا کوئی انسان اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اسی کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو باب آگے ہم لوگوں کو یہاں کتاب الصیام کے بعد پڑھنا ہے وہ ہے باب لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے. اس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس کا تذکرہ کیا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے تعلق سے احادیث میں بھی محدثین نے ابواب باندھے ہیں. یہ جو اب یہاں پر باب لیلۃ القدر کے عنوان سے یہاں پر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے کہ بعض صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر دکھائی گئی. بعض صحابہ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی یعنی انہیں ایسا لگا کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور یہ چیز انہوں نے خواب میں دیکھی. صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اور یہ کب ہوا تھا؟ آخری عشرے میں, آخری 7 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. جب صحابہ کرام نے آ کر بتلایا کہ ہمیں لگتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ آخری 7 دنوں میں ہی یہ شب قدر کی رات ہے, اور کئی ایک صحابہ نے ذکر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارا رؤیاکم قد تواطأت. تواطأ کہتے ہیں اصل میں موافقت ہونا, یا ایک آدمی جو چلے اس کے قدم کا جو نشان رہتا ہے اس پر آپ پیر رکھیں تو گویا کہ آپ نے واطأ, اس کے قدم کو آپ نے گویا کہ رون دیا. تو یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کلمہ توافق کے لیے, کسی بھی چیز میں موافقت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب سب کے یکساں ہو رہے ہیں, تو اگر تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہو تو تم آخری ان 7 دنوں میں تلاش کرو. اس کے بعد دوسری حدیث نمبر 201 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر, کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تم لوگ تلاش کرو. یہ آخری عشرے کی بات ہے, اس کے اندر 10 راتوں کا ذکر ہے اور اس میں صرف 7. اب اس کے علاوہ آئندہ جو حدیثیں آ رہی ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں ایک خاص عبادت اعتکاف رہی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری عشرے میں تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوتر یہ خاص طور پہ تحدید کر دی کہ جو طاق رات ہو، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جو صحابہ کو آخری 7 میں بھی تلاش کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عمومی طور پر آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آخری عشرے میں دکھائی گئی تھی، میں بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ میں جس دن لیلۃ القدر ہوگی اس دن میں سجدہ کروں گا، تو میں مٹی اور پانی میں سجدہ کروں گا، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کیچڑ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو لگ جائے گا ہلکا سا۔ وہ حدیث اس کے بعد والی ہی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے 202۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جب ارادہ کیا کہ اب نکلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں نے من اعتکف معی فلیعتکف فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کو مکمل کریں، فقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها، مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی ہے، وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین، مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ اس دن میں سجدہ کروں گا تو مٹی اور پانی میں، کا مطلب یہ ہے کہ کیچڑ لگ جائے گا میرے پیشانی کو، فالتمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی کل وتر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی تھی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس رات برابر بارش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چونکہ پختہ چھت نہ تھی تو اس میں سے پانی نیچے گرتا تھا، پانی گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، آپ کے پیشانی مبارک پر پانی کا، مٹی کا اثر تھا، اور یہ رات تھی کون سی؟ 21ویں رات تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو بات کہی کہ 21ویں رات زیادہ ممکن ہے کہ شب قدر ہو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت ہے کہ وہ 27ویں رات کو کہتے تھے کہ یہ بالکل شب قدر ہی ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں کئی لوگوں کے اقوال نقل کرنے کے بعد مختصر طور پر یہی کہا کہ اس کو العشر الاواخر من رمضان میں، اور خاص کر وتر راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، یہ بات امام ابن حجر نے کہی۔ تو یہی سب سے راجح قول ہے، اور یہی زیادہ بہتر قول ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید چھوٹ جائے طاق رات، جبکہ دیگر اقوال میں اس بات کا امکان ہے کہ اگر آپ 21 ہی کو مان لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ 27 بھی ہو سکتا ہے 23 بھی ہو۔ تو بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، تو عبادت پورے آخری عشرے میں کرنی چاہیے، اور وتر جو راتیں ہیں اس میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ چلیے یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آج کے اس درس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آخری عشرے کی فضیلت بتلائی، وہیں آپ نے عشر ذی الحجہ کی بھی فضیلت بتلائی، تو ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ جی مشائخ، عشر ذی الحجہ زیادہ افضل ہے یا عشر اواخر من رمضان یہ زیادہ افضل ہے؟ جی مشائخ، دونوں کی فضیلت اپنی جگہ برابر ہے شیخ، زیادہ تو رمضان ہے انشاءاللہ، دو جواب، افضل ایام ذی الحجہ۔ اچھا 3 جواب ہو گئے، اور شیخ اور بھی کوئی ہے؟
اور ایک جواب کیا بولتے ہیں بولے تو اس کی راتیں افضل ہیں رمضان کی، اور ایام ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ صح۔ یہی سننا چاہ رہا تھا میں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ قرآنی آیات کے الفاظ کو نوٹ کریں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو یہاں جو راتیں ہیں اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ آخری عشرے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اور دن کے اعتبار سے، نہار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یوم کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہیں، ما من یوم العمل الصالح فیہن، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من عشر ذی الحجہ، یہ الفاظ شاید کچھ تبدیلی ہو رہی ہو تو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ افضل کسی دن، سب سے زیادہ عمل اگر کسی دن ہو سکتا ہے یا عمل صالح کے لیے سب سے بہترین دن کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ عشر ذی الحجہ کے دن ہیں۔ تو اس سے شیخ الاسلام نے تیمیہ نے استدلال کیا کہ دن کے طور پر اگر دیکھتے ہیں تو عشر ذی الحجہ کے دن افضل ہیں راتوں کے مقابلے میں، اور رات کی بات اگر کرتے ہیں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں۔ تو یہ اس طرح شیخ الاسلام نے تیمیہ نے احادیث میں جو الفاظ وارد ہیں اس کی بنیاد پر یہ استدلال اور یہ استنباط کہا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علاوہ امام ابن قیم بھی اس بات کو بہت ہی زیادہ تائید کرتے ہیں کہ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے یہ بالکل احادیث کے الفاظ کے مطابق ہے، کیونکہ احادیث میں دن کی فضیلت ہے اور دن کے اعتبار سے عشر ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے آخری عشر رمضان کی راتیں افضل ہیں۔ تو یہ بات یہاں ان احادیث میں ذکر کرنی تھی۔ تو چلیے آج یہاں لیلۃ القدر اور آخری عشرے کی بات ہوئی، اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ باب الاعتکاف ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں تک آج رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کل کی مجلس میں باب الاعتکاف سے متعلق جو احادیث ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ جی شیخ، لیکن احناف 27ویں رات کیوں مناتے ہیں؟ اسی کیونکہ کو بعض خاص کرتے صحابہ ہیں۔ کے اقوال اس میں ہیں جو یہ بتلاتے ہیں، خاص طور پر حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ وہ ارجا لیلۃ القدر ارجاها لیلۃ 27 وہ کہتے تھے، یعنی کہ بالکل 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول تھا، امام احمد کا بھی یہ قول ہے کہ ارجاها لیلۃ 27، زیادہ امید، زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس 27ویں رات ہو۔ یہ اس کے بہت سارے صحابہ تابعین میں بھی اس کے قائل رہے ہیں، اسی وجہ سے احناف وغیرہ صرف 27ویں رات ہی کو مان لیتے ہیں کہ وہی شب قدر۔ حدیث میں صراحتاً ہے نا شیخ، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے ارجا کی یا افضل کی کہ کس میں زیادہ امکان ہے، تو کچھ لوگوں نے 27 ہی کو صرف تحدید کر لی، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، لیکن اب اتنے ہمتیں عبادت میں کم ہو رہی ہے، اسی لیے لوگ صرف ایک رات کو خاص کر لیتے ہیں اور یہی مان لیتے ہیں کہ بس یہی شب قدر ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور رات ہمیں جاگنے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ بخاری کی یہ صحیح روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فی الوتر من العشر الاواخر۔ تو یہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آخری عشرے کو جاگا جائے اور خاص طور پر طاق راتوں کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟
جی شیخ انشاءاللہ نكتفي جزاک بهذا اللہ خیر. القدر. شیخ استدلال کے طور پر کہتے کہ حضرت ابن عباس قسم کھا کو کہتے کہ لیلۃ القدر جو ہے نا 27 کچھ ہے بول کے، تو صحیح ہے کیا شیخ؟ جی بالکل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قسم کھایا کرتے تھے اس تعلق سے، تو یہ تو قول ہے حضرت ابن عباس کا، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا. بس یہ جو اختلاف ہے ارجع اللیالی کون سی ہے لیلۃ القدر کے لیے، زیادہ سے زیادہ جی امکان کس بات میں ہے، کیا 27ویں میں ہو سکتی ہے یا 21ویں میں ہو سکتی ہے، تو یہ اس تعلق سے ہی مختلف اقوال ہیں. لیکن جو امام ابن حجر وغیرہ نے جو ترجیح دی ہے کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ عشر اواخر کے طاق راتوں میں ہے، وتر میں ہے، یہی زیادہ بہتر ہے. اسی کو ترجیح دی ہے امام ابن حجر نے. ٹھیک ہے مشائخ. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.